دوستوں، جنگیں انسانی المیوں کو جنم دیتی ہیں اور دنیا میں دکھ درد پھیلا دیتی ہیں۔ وہ لوگ جو حساس دل رکھتے ہیں ایک کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جنگیں کبھی فائدہ نہیں پہنچاتی، ہمیشہ نقصان اور انسانی جانوں کا خاص طور پر نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ان جنگوں سے جو المیے بعض اوقات جنم لیتے ہیں وہ نہایت خوفناک ہوتے ہیں۔ غزہ میں ہاتھ اور پاؤں سے بندھی 30 سے زیادہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور ان لاشوں کے برآمد ہونے کے بعد فلسطینی حکام نے بین الاقوامی سطح پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کی تحقیقات کی جائے کہ یہ لاشیں کیسے اس حالت تک پہنچی ہیں۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے یہ رپورٹ کی ہے کہ شمالی غزہ میں حماد اسکول کے قریب ریت سے سیاہ رنگ کی پلاسٹک کی تھیلیاں برآمد ہوئی تھیں۔ ان پلاسٹک کی تھیلیوں میں انسانوں کو ختم کرنے کے بعد ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور ان کی جسم پر تشدد کے نشانات واضح تھے، اور اس کے علاوہ ہاتھوں میں ان کے ہتھ کڑیاں بھی تھیں اور پاؤں میں بھی، اور یہ لاشیں تقریباً سڑ چکی تھیں اور گل چکی تھیں، جن کی وجہ سے ان کی شناخت نہایت مشکل ہے۔ فلسطینی حکام نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو قتل کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہاتھ پاؤں بندھی لاشیں ہتھ کڑیوں، آنکھوں میں پٹی اور تشدد کے ساتھ ملی ہیں، یہ فلسطینی قیدی ہیں۔ لاشوں کی یہ تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کے سامنے آنے کے بعد فلسطینی وزارت خارجہ نے بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ٹیمیں غزہ آئیں اور یہاں کا دورہ کریں اور تحقیق کریں کہ نسل کشی کی جو یہ واردات، یہ حقیقت سامنے آئی ہے۔ بین الاقوامی ٹیم غزہ کا دورہ کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ جو نسل کشی کی گئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے پیچھے کون سے معاملات شامل ہیں، اور کس طرح یہ ساری تفصیل معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری طرف حماس کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے اداروں کو اس نسل کشی کی رپورٹ کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف گھناؤنا جرم اسرائیل پر لعنت بن کر رہے گا۔ وہ دن ضرور آئے گا جب یہ لوگ اپنے جرائم اور بربریت کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو غزہ میں ہلاکتوں اور نقصان کو کم کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم غزہ میں فوجی آپریشن بند کرنے یا جنگ بندی کا حکم نہیں دیا تھا۔ یعنی عالمی عدالت جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ جو انسانوں کی ہلاکت ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے، اس میں کمی آنی چاہیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ غزہ میں فوجی آپریشن بند کر دو یا جنگ ختم کر دو۔ اس طرح کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوا تھا۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 27,019 افراد شہید اور 66,139 زخمی ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں سے اسرائیل میں مرنے والوں کی نظر ثانی شدہ تعداد 1,039 ہے، یعنی کہ جتنی دفعہ بھی گنتی کی جائے یہ لاشیں کم نہیں ہوتی، یہ بڑھتی رہتی ہیں، اور اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اور اس کی گنتی کر لو ان لاشوں کی کہ شاید ہم نے کوئی زیادہ لکھ دیا ہو، لیکن اس میں کمی نہیں ہوتی، مزید گنتی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جنگ جب ہوتے ہیں تو وہاں اس طرح کے المیے جنم لیتے ہیں۔ انسانوں کی ہلاکتیں کیا، وہاں تو جانوروں کی بھی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ مٹی سرخ ہو جاتی ہے، آسمان کا رنگ دھواں دار ہو جاتا ہے، لیکن ان المیوں کی تکلیف جو انسانوں کو پہنچتی ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ ایک تو یہ کہ قیدی بنا لیے گئے، دوسرے یہ کہ ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں ہتھ کڑیاں ہیں، آنکھوں میں پٹی ہے۔ پھر یہ غضب ہوا کہ انہیں ختم کر دیا گیا۔ ان کا خاتمہ کرنے کے بعد انہیں پلاسٹک کی تھیلیوں میں لپیٹ دیا گیا، انہیں زمین کے حوالے بھی نہیں کیا گیا، ان کی قبریں بھی بننے کے قابل نہیں چھوڑا گیا، اور اس طرح لپیٹ کے چھوڑا گیا کہ وہ سڑ اور گل گئیں اور اس قابل نہیں رہی کہ ان کی شناخت کی جائے۔ دعا گو رہیے کہ غزہ کو اس جنگ سے نجات ملے،
میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔